من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وهو خیر ناصرنا ومعین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم رب زدنی علما والحقنی بالصالحین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج زہرا کلاسز سال اول والوں کے لیے احکام شرعیہ کا درس ہے، درس نمبر 10 ہے، جس میں ہم واجب غسل کے بارے میں پڑھیں گے۔ واجب غسل جو ہے وہ 7 ہیں۔ اس کو اس طرح پڑھنا چاہیے واجب غسل، اور اگر واجب غسل پڑھیں گے تو اس کا مطلب بدل جائے گا۔ جیسے خواہر نے جو ہے اپنی آڈیو میں واجب غسل پڑھا ہے۔ واجب غسل کا مطلب ہوتا ہے کہ غسل میں کیا کیا چیزیں واجب ہیں، اور واجب غسل کا مطلب ہوتا ہے کہ غسل جو ہے کتنے ہیں جو واجب ہیں۔ تو واجب غسل جو ہے وہ 7 ہیں۔ نمبر 1 غسل جنابت، نمبر 2 غسل حیض، نمبر 3 غسل نفاس، نمبر 4 غسل استحاضہ، نمبر 5 غسل مس میت، نمبر 6 غسل میت، نمبر 7 وہ غسل جو منت یا قسم وغیرہ کی وجہ سے واجب ہو جائے، اور اگر پورا چاند گرہن ہو یا پورا چاند سورج گرہن ہو اور کوئی مکلف عمدن نماز نہ پڑھے، یہاں تک کہ نماز قضا ہو جائے تو احتیاط واجب کے بنا پر قضا کے لیے غسل کرنا پڑے گا۔ تو یہ 7 جو ہے واجب غسل ہیں۔ جو مرد پہ جو ہے غسل جنابت ہے، اور غسل مس میت ہے، غسل میت ہے، اور وہ غسل جو منت یا قسم کی وجہ سے واجب ہوتے ہیں۔ باقی اس میں 3 غسل جو ہے وہ عورتوں سے مخصوص ہے، جسے غسل حیض، غسل نفاس اور غسل استحاضہ کہتے ہیں۔ 7واں غسل وہ ہے جو منت یا قسم کی وجہ سے واجب ہو جائے، اور اگر پورا چاند گرہن ہو یا پورا چاند سورج گرہن ہو اور مکلف یعنی جس پہ یہ نماز پڑھنا واجب ہے اور وہ عمدن نماز نہ پڑھے، جب چاند گرہن ہوتا ہے یا جب سورج گرہن ہوتا ہے تو اس وقت نماز واجب ہو جاتی ہے۔ اس کو جو ہے نماز آیت بولتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ نماز آیت کو جان بوجھ کر عمدن نہ پڑھے یہاں تک کہ وہ قضا ہو جائے تو احتیاطی واجب کی بنا پر قضا کے لیے غسل کی نیت کرنا ہے۔ یہ بھی واجبات میں سے آتا ہے۔ تو واجب غسل جو ہے وہ 7 بیان کیے گئے ہیں: غسل جنابت، غسل حیض، غسل نفاس، غسل استحاضہ، غسل مس میت، غسل میت، اور وہ غسل جو منت یا قسم کی وجہ سے واجب ہوتے ہیں۔ یہاں پر پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ ان غسل کے نام لکھیے جو مرد و عورت دونوں پر واجب ہوتا ہے۔ وہ چیزیں جو مجنب پر حرام ہیں، مجنب پر جو چیزیں حرام ہیں ان چیزوں کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ 5 چیزیں جنوب شخص پر حرام ہیں۔ مجنب یا جنوب اسے کہتے ہیں جس پر غسل جنابت جو ہے واجب ہو چکا ہو۔ تو جس پہ غسل جنابت واجب ہو اس پہ 5 چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ مسئلہ نمبر 354، 5 چیزیں جنوب شخص پر حرام ہیں۔ جو حالت جنابت میں ہے اس پر 5 چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ پہلا،
اپنے بدن کا کوئی حصہ قرآن مجید کے الفاظ یا اللہ تعالیٰ کے نام سے، خواہ وہ کسی بھی زبان میں ہو، مس کرنا۔ اور بہتر یہ ہے کہ پیغمبروں، اماموں اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ناموں سے بھی اپنا بدن مس نہ کریں۔ تو جو حالت جنابت میں ہے، جس پہ غسل جنابت واجب ہوا ہو، اس پر 5 چیزیں حرام ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ اپنے بدن کا کوئی حصہ قرآن مجید کے الفاظ یا اللہ تعالیٰ کے نام سے، وہ چاہے کسی بھی زبان میں ہو، مس کرنا حرام ہے، ٹچ کرنا حرام ہے، اسے چھونا حرام ہے۔ یہ چاہے عربی میں ہو، چاہے اردو میں ہو، چاہے ہندی ہو، انگریزی، فارسی، جس بھی زبان میں ہو، اللہ تعالیٰ کے نام سے حالت جنابت میں نام کو ٹچ کرنا، مس کرنا، چھونا حرام ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ پیغمبروں اور اماموں اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ناموں سے بھی اپنا بدن مس نہ کریں۔ مجنب شخص پر جو دوسرا حرام ہے وہ یہ ہے کہ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں جانا، خواہ ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے نکل آئے۔ مسجد الحرام خانہ کعبہ کو بولتے ہیں، یعنی جہاں پر خانہ کعبہ ہے اس کو مسجد الحرام کہتے ہیں، اور مسجد نبوی جو ہے وہ نبی کی مسجد کو کہتے ہیں۔ مسجد الحرام جو ہے وہ مکے میں ہے اور مسجد نبوی جو ہے وہ مدینے میں ہے۔ تو ان حالت جنابت میں مسجد حرام اور مسجد نبوی میں جانا، چاہے ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے نکل آئے، یہ بھی حرام ہے۔ نمبر 3، مسجدوں میں ٹھہرنا اور احتیاط واجب کے بنا پر اماموں کے حرم میں ٹھہرنے کا بھی یہی حکم ہے۔ یعنی جو بندہ حالت جنابت میں ہے وہ مسجد میں اسے نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ اگر مسجد میں ٹھہرتا ہے تو وہ حرام کر رہا ہے۔ یا اسی طریقے سے جو ہے اماموں کے حرم میں، مثلا مولا علی علیہ السلام کے حرم میں، مولا امام حسین علیہ السلام کے حرم میں، مولا امام علی رضا علیہ السلام کے حرم میں، اماموں کے حرم میں بھی ٹھہرنے کا یہی حکم ہے کہ حالت جنابت میں جو ہے یہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے، حرام ہے۔ لیکن اگر ان مسجدوں میں سے کسی مسجد کو عبور کرے، مثلا ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے سے باہر نکل جائے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ عام مسجدوں میں اس کا حکم ہے کہ ایک طرف سے داخل ہو دوسری طرف سے نکل جائیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں داخل بھی نہیں ہو سکتے۔ تو تیسری جگہ جہاں پر جو چیز حرام ہے مجنب کے لیے جو حالت جنابت میں ہے، کہ مسجد میں ٹھہرنا حرام ہے، لیکن اگر ایک دروازے سے جا رہا ہے دوسرے سے نکل جائے تو کوئی حرج نہیں۔ چوتھی چیز، احتیاط لازم کی بنا پر کسی مسجد میں کوئی چیز رکھنے یا کوئی چیز اٹھانے کے لیے داخل ہو، اگرچہ اس کام کے لیے خود مسجد میں داخل نہ ہو، یہ بھی حرام کی منزل پہ ہے کہ مسجد میں کوئی چیز رکھنے یا اٹھانے کے لیے داخل ہو رہا ہے، تو یہ بھی نہیں کر سکتا۔ پانچویں، ان آیات میں سے کسی آیت کا پڑھنا جن کے پڑھنے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے، یعنی حالت جنابت میں انسان اس سورے کو، اس آیے کریمہ کو کی تلاوت نہیں کر سکتا جس کے آیت کے پڑھنے سے یا سننے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے، اور وہ آیتیں 4 سوروں میں پائی جاتی ہیں۔ پہلا، قرآن کریم کا 32واں سورہ، سورہ سجدہ، الف لام تنزیل، آیت نمبر 15۔ یہ اگر آیت پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں تو سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ دوسرا مقام جہاں پر جو ہے سجدہ واجب ہوتا ہے، قرآن مجید کا 41واں سورہ ہے جسے سورہ فصلت کہتے ہیں، جو حامیم سجدہ ہے، اس کی آیت نمبر 37 ہے۔ تیسرا جو ہے
53واں سورہ ہے جس کو سورہ والنجم کہتے ہیں، آیت نمبر 62 ہے۔ چوتھا سورہ 92واں سورہ ہے، 92 نمبر کا سورہ ہے جس کو سورہ علق کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر 19 ہے۔ اس کا بھی پڑھنا جو ہے حرام ہے۔ حالت جنابت میں ان آیتوں کا پڑھنا بھی جو ہے انسان کے اوپر حرام ہے، جس کے پڑھنے سے جو ہے سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر دوسرا سوال یہ ہے کہ حالت جنابت میں کیا کیا حرام ہوتا ہے، کیا کیا حرام ہوتا ہے۔ حالت جنابت میں مجنب پر کیا کیا حرام ہوتا ہے۔ تو یہ 5 جگہیں تھی جہاں جو اس کے اوپر حرام ہے۔ اب وہ 5 چیزیں جو مجنب کے لیے مکروہ ہیں، یعنی کراہیت پائی جاتی ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جو حالت جنابت میں ہے اس کے لیے وہ چیزیں جو مکروہ ہیں، مسئلہ نمبر 355، 9 چیزیں مجنب شخص کے لیے مکروہ ہیں۔ اول اور دوم کھانا اور پینا، لیکن اگر ہاتھ منہ دھو لے اور کلی کر لے تو مکروہ نہیں ہے، اور اگر صرف ہاتھ دھو لے تو بھی کراہیت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ 9 چیزوں میں سے پہلی اور دوسری چیز وہ ہے جو مشرک شخص کے لیے مکروہ ہے، کراہیت ہے، اسے نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کر لیتا ہے تو گنہگار نہیں ہے، لیکن اس سے بچنا چاہیے۔ پہلا اور دوسرا جو ہے وہ کیا ہے؟ کھانا اور پینا۔ یعنی اگر ہم حالت جنابت میں ہیں تو ہمیں کھانا پینا نہیں چاہیے، لیکن اگر ہاتھ منہ دھو لے اور کلی کر لے تو یہ کراہیت بھی ختم ہو جاتی ہے، اور اگر صرف ہاتھ دھو لے تو بھی کراہیت کم ہو جائے گی۔ نمبر 3، مشہور کی بنا پر قرآن مجید کی 7 سے زیادہ ایسی آیات پڑھنا جس پر سجدہ واجب نہیں ہوتا، یہ بھی مکروہ ہے۔ قرآن کریم کی 7 آیتوں سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے، اور جو چیز حرام ہے وہ ان آیتوں کا پڑھنا ہے جن میں سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ اگر سجدے والی آیت نہیں ہے تو 7 آیتوں سے زیادہ پڑھنا حالت جنابت میں یہ مکروہ قرار دیا گیا۔ جو چیزیں مجنب پر مکروہ ہیں اس میں چوتھی چیز جو ہے یہ ہے یہ اپنے بدن کا کوئی حصہ قرآن مجید کی جلد، حاشیہ یا الفاظ کے درمیانی جگہ سے مس کرنا، یہ مکروہ ہے۔ 5ویں چیز جو مکروہ ہے قرآن مجید اپنے ساتھ رکھنا مکروہ ہے۔ 6ٹھی چیز جو ہے وہ حالت جنابت میں سونا جو ہے وہ مکروہ ہے، لیکن اگر وضو کر لے یا پانی نہ ہونے کی وجہ سے غسل کے بدلے تیمم کر لے تو پھر سونا مکروہ نہیں ہے۔ 7ویں چیز جو حالت جنابت میں مکروہ ہے وہ یہ ہے مہندی یا اس سے ملتی جلتی چیز سے خضاب کرنا۔ 8ویں چیز جو حالت جنابت میں مکروہ ہے وہ بدن پر تیل ملنا ہے۔ 9ویں چیز جو حالت جنابت میں مکروہ قرار دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ احتلام ہونے کے بعد جمع کرنا، یعنی اس سے سونے میں منی باہر آ جائے۔ یہ 9 جگہیں ہیں جہاں پر 9 چیزیں ہیں جو مکروہ قرار دی گئی ہیں۔ کس پر؟ مجنب شخص پر جو حالت جنابت میں ہے، اس پر جو ہے 9 چیزیں مکروہ قرار دی گئی ہیں۔ تو یہاں تیسرا سوال یہ ہے کہ مجنب شخص پر جو چیزیں مکروہ ہیں ان میں سے 4 چیزوں کا تذکرہ کریں، 4 چیزوں کا تذکرہ کریں۔ تو 9 چیزوں پر جو ہے 9 چیزیں ہیں جو مکروہ ہیں۔ اب یہاں پر
غسل جنابت، انسان حالت جنابت میں اگر ہے تو اسے غسل جنابت کرنا ہوتا ہے۔ مسئلہ نمبر 356، غسل جنابت۔ غسل جنابت واجب نماز پڑھنے کے لیے اور ایسی دوسری عبادات کے لیے واجب ہو جاتا ہے۔ یہ غسل جو ہے واجب ہوتا ہے۔ نماز اگر پڑھنا ہے تو غسل جنابت پہلے کرنا پڑے گا، انسان اگر مجنب ہوا ہے، حالت جنابت میں ہو، اور ایسی طریقے سے دوسری عبادت کے لیے بھی واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن نماز میت، سجدہ سہو، سجدہ شکر اور قرآن مجید کے واجب سجدوں کے لیے غسل جنابت کرنا ضروری نہیں، یعنی کہ ہم نے جو ہے وہ سورے پڑھے نہیں ہیں لیکن سن لیے ہیں، تو ہم پر جو ہے سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کی وہ 4 آیتیں جن کا سننے سے واجب ہو جاتا ہے سجدہ، یا پڑھنے سے سجدہ واجب ہوتا ہے، تو اگر ہم نے قرآن کی وہ آیتیں سن لی، کوئی پڑھ رہا تھا اور ہم نے سن لیا، تو جو سجدہ کرنا ہے اس کے لیے غسل جنابت ضروری نہیں، یعنی اگر ہم حالت جنابت میں ہیں تو سجدہ کر سکتے ہیں، نماز میت پڑھ سکتے ہیں، سجدہ سہو کر سکتے ہیں، سجدہ شکر کر سکتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 357، یہ ضروری نہیں ہے کہ غسل کے وقت نیت کرے کہ واجب غسل کر رہا ہوں، بلکہ فقط قربتاً اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے ارادے سے غسل کرے تو کافی ہے۔ یہاں پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ غسل کے وقت نیت جو ہے کہ واجب غسل کر رہا ہوں یا مستحب کر رہا ہوں، یہ ضروری نہیں، بلکہ قربتاً اللہ کی نیت ہو، اور نیت اس طریقے سے ہوتی ہے کہ غسل میں کرتا ہوں یا کرتی ہوں قربتاً اللہ، یہ جو ہے غسل ہو جائے گا۔ اب جو ہے مسئلہ نمبر 359 ہے، غسل جنابت 2 طریقوں سے انجام دیا جا سکتا ہے، ایک ترتیبی ہے اور دوسرا ارتماسی ہے۔ ترتیبی غسل اور ارتماسی غسل 2 طریقوں سے ہو سکتا ہے، کوئی بھی غسل جو ہے وہ 2 طریقے سے ہوگا۔ غسل ترتیبی، مسئلہ نمبر 360، ترتیبی غسل میں احتیاط لازم کی بنا پر غسل کی نیت سے پہلے پورا سر اور گردن اور بعد میں پورا بدن دھونا ضروری ہے، اور بہتر یہ ہے کہ بدن کو دائیں طرف سے اور بعد میں بائیں طرف سے دھوئے، اور اگر عمدن احکام غسل سمجھنے میں کوتاہی کی بنا پر سر و گردن کے دھونے کے بعد بدن کو دھونے پہ مقدم نہ کرے تو احتیاط لازم کے بنا پر اس کا غسل باطل ہے۔ یہاں پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ ترتیبی غسل جو کر رہے ہیں، اس میں غسل کی نیت سے پہلے پورا سر دھلنا ہے، گردن دھلنی ہے، اور اس کے بعد جو ہے دایاں حصہ دھلنا ہے، اور اس کے بعد بایاں حصہ دھلنا ہے۔ اس طریقے سے یہ غسل ہوتا ہے۔ کوئی سا بھی غسل ہو، ان 7 غسل جو بیان کیے گئے ہیں، واجب غسل جو 7 ہیں، ان میں سے کوئی بھی غسل کریں تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ وہ 2 طریقے سے کیا جا سکتا ہے، یا تو ترتیبی ہوگا یا ارتماسی ہوگا۔ ترتیبی ہوگا یعنی ترتیب سے ہوگا، یعنی غسل سے پہلے نیت، اس کے بعد پورا سر دھلیں گے، اس کے بعد سر ایسا دھلیں گے کہ سر و گردن دونوں آ جائے، بعد میں جو ہے پورا بدن دھلنا ہے، پہلے جو ہے دائیں سائڈ کو دھلیں گے اور اس کے بعد جو ہے بائیں سائڈ کو دھلیں گے، اس طریقے سے دھلنا ہے۔ اور اگر انسان احکام میں غسل نہیں جانتا یا عمدن جو ہے وہ الٹا کر دے، یعنی سر و گردن کے دھونے کو بدن کے دھونے پہ مقدم کر دے، یعنی پہلے بدن دھل رہا ہے بعد میں کر رہا ہے، تو اس کا غسل جو ہے وہ باطل ہو جائے گا۔ پہلے سر و گردن دھلنا ہے، پھر رائٹ حصہ دھلنا ہے، اور اس کے بعد لیفٹ حصہ دھلنا ہے۔
پانی کا ہر جگہ پہنچنا ضروری ہے، کوئی ایک جگہ بھی ایسی نہ رہے جہاں پانی نہ پہنچے۔ اگر پانی نہیں پہنچے گا تو غسل جو ہے باطل ہو جائے گا۔ ہر جگہ پانی پہنچنا ضروری ہے۔ احتیاط لازم کی بنا پر غسل کرنے میں یہ کافی نہیں ہے کہ سر یا گردن یا بدن جس وقت پانی کے اندر ہو انہیں غسل کی نیت کے ساتھ حرکت دے۔ لہذا اگر بدن کے جس حصے کو غسل دینا چاہ رہے ہیں وہ پانی کے اندر ہو تو اسے باہر لائیں اور پھر نیت غسل کر کے اسے دھوئیں۔ یہاں پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہم اگر دریا میں ہیں اور پانی کے اندر ہمارا آدھا حصہ ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیت کریں، اس کے بعد جو ہے ڈبکی لگائیں، یعنی پانی ہر جگہ پہنچنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 361، اگر کوئی شخص بدن کو سر سے پہلے دھوئے تو اس کے لیے غسل کا اعادہ کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر بدن کو دوبارہ دھو لے تو اس کا غسل جو ہے صحیح ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 362، اگر کسی کو اس بات کا یقین نہ ہو کہ اس نے سر، گردن اور جسم کا دایاں اور بایاں حصہ مکمل طور پر دھو لیا ہے تو اس بات کا یقین کرنے کے لیے جس حصے کو دھوئے اس کے ساتھ دوسرے حصے کی کچھ مقدار بھی دھونا ضروری ہے۔ تو یہ تھا غسل ترتیبی، اور اب جو ہے غسل ارتماسی، یعنی غسل ارتماسی دو طرح سے ہوتا ہے، دفعی یا تدریجی۔ مسئلہ نمبر 366، غسل ارتماسی دفعی میں ضروری ہے کہ ایک لمحے میں پورے بدن کے ساتھ پانی میں ڈبکی لگائے، لیکن غسل کرنے سے پہلے ایک شخص کے سارے بدن کا پانی سے باہر ہونا معتبر نہیں ہے، بلکہ اگر بدن کا کچھ حصہ پانی سے باہر ہو اور غسل کی نیت سے پانی میں غوطہ لگائے تو کافی ہے۔ یعنی اس میں غسل ارتماسی دفعی یعنی ایک ہی مرتبہ میں وہ نیت کرے گا، اس کے بعد پانی میں ڈبکی لگائے گا تو اس کا غسل ہو جائے گا۔ دوسرا جو ہے مسئلہ نمبر 367 ہے غسل ارتماسی تدریجی۔ اس میں ضروری ہے کہ غسل کی نیت سے ایک دفعہ بدن کو دھوئے۔ غسل دفعی ایک مرتبہ ہوتا ہے، غسل ارتماسی تدریجی جو ہے دھیرے دھیرے ہوتا ہے، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک۔ تو اس غسل ارتماسی تدریجی میں ضروری ہے کہ غسل کی نیت سے ایک دفعہ بدن کو دھونے کا خیال رکھتے ہوئے اس طریقے سے جیسے عرف میں ایک شمار کیا جائے، آہستہ آہستہ پانی میں غوطہ لگائے۔ اس غسل میں ضروری ہے کہ بدن کا ہر حصہ غسل کرنے سے پہلے پانی سے باہر ہونا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 368، اگر کسی شخص کو غسل ارتماسی کے بعد پتہ چلے کہ اس کے بدن کے کچھ حصے تک پانی نہیں پہنچا ہے تو خواہ اس مخصوص حصے کے متعلق جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، ضروری ہے کہ دوبارہ غسل کرے۔ یعنی غسل ارتماسی اس نے کیا ہے اور بعد میں پتہ چلا کہ پانی جو ہے یہاں پر نہیں پہنچا ہے، تو یہ نہ جانے کی کہاں نہیں پہنچا ہے تو اسے چاہیے کہ دوبارہ غسل کرے۔ تو یہاں چوتھا سوال یہ ہے کہ غسل ارتماسی کی کتنی قسمیں ہیں، ان کو بیان کریں۔ پانچواں سوال یہ ہے کہ اگر غسل ارتماسی کے بعد پتہ چلے کہ بدن کے بعض حصے تک پانی نہیں پہنچا ہے
پہنچا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہ رہا آج کا مختصر سا درس جو غسل کے بارے میں تھا، جس میں ہم نے واجب غسل پڑھے اور مجنب پر جو چیزیں حرام ہوتی ہیں وہ پڑھا، مجنب پر جو چیزیں مکروہ ہوتی ہیں وہ پڑھا، غسل جنابت غسل کیسے کیا جاتا ہے وہ پڑھا، غسل کی کتنی قسمیں ہیں وہ پڑھا، غسل ارتماسی کی کتنی قسمیں ہیں وہ پڑھا۔ غسل جو ہے انسان جب تک نہیں کرے گا تب تک وہ طاہر نہیں ہوگا، وہ نجاست سے پاک نہیں ہوگا، لہذا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ہمارے اوپر کسی طریقے کا غسل واجب ہوا ہے تو غسل کو اسی طریقے سے اس کے مسئلے مسائل کے ساتھ ہمیں غسل کرنا ضروری ہے، تاکہ ہم نجاستوں سے پاک ہو سکیں، اور جب تک آپ پاک نہیں ہوں گے تب تک نماز، قرآن نہیں قبول کیا جائے گا۔ تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے احکام میں، اور خاص طور سے وضو اور غسل اور طہارت کے احکام میں، کہ اس کا ہمیں زیادہ خیال رکھنا چاہیے، اس لیے کہ ہماری عبادتوں میں، نماز میں اور قرآن کی تلاوت میں یہ چیزیں ضروری ہیں۔ انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ درس آپ تمام خواران کی سمجھ میں آیا ہوگا اور اس احکام پر انشاءاللہ عمل کریں گی۔ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہماری اس خدمتوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کو دین کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق دے، دینداری کا جذبہ ہمارے اندر رہے اور ہم سب دین کی خدمت کرتے رہیں۔ یہ جو 5 سوال کیے گئے ہیں اس کے جواب لکھ کر ہمارے ٹیلی گرام نمبر پر بھیجیں۔ فقط والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔